غفور رحیمن، غین زبر غ، فا و پیش فو، غفو، را را دو زبر رر، غفور، را زبر را، غفور را، ہا یا زیر ہی، غفور رحی، میم الف دو زبر من، غفور رحیمن۔ یہ کون سا قاعدہ ہے؟ را پر جب تشدید ہو، را پر جب زبر ہو تو ہم اسے کس طریقے سے پڑھتے ہیں؟ یہ بولیں آپ لوگ، را پر زبر یا پیش ہو تو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ جی ہاں، موٹا پڑھیں گے، غفور رحیمن، عین یا زیر عی، شین زبر شا، عیشا، تا را دو زیر تر، عیشتر، والی زبر را، عیشتر را، زا زیر زی، غازی، یا زبر یا، راضیہ، تا دو زیر تین، راضیتن، عیشتر راضیتن، محمد رسول اللہ من ربک غفور رحیما عیشتر راضیتن۔ ٹھیک ہے، اب ہم لام کا پڑھ رہے ہیں۔ تنوین یا نون ساکین کے بعد اگر لام آئے تو ہم کس طریقے سے پڑھیں گے اس کو؟ اس کی آواز، جی ہاں، بلا غننے کے ساتھ، من لدنہ، میم لام زیر مل، لام زبر لا، ملا، دال نون پیش دن، من لدن، ہا پیش ہو، من لدنہ، من لدنہ۔ ٹھیک ہے، کاف لام پیش کل، لام لام دو پیش لل، کل، لام زبر لا، کل لا، ہا الٹا پیش ہو، کل لہو، یا زبر یا، کاف لام پیش کل، یکل، لام زبر لا، یکل، ہا الٹا پیش ہو، یکل لہو۔ یہاں پر دیکھیں نون کو چھوڑ کے ہم لام کو ملا کر پڑھ رہے ہیں، کس لیے پڑھیں؟ کیونکہ یہاں پر تشدید ہے، اس لیے۔ ٹھیک ہے، جب جزم آ رہا اس کے بعد تشدید آ رہا تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جزم کو چھوڑ کر تشدید والے حروف کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، را زا زیر رز، قاف لام دو زبر قل، رزقل، لام زبر لا، رزقل، کاف میم پیش کم، رزقل لکم، حمزہ فا پیش اف، فا لام دو زیر فل، افل، لام زبر لا، افل، کاف میم پیش کم، افل لکم۔ کون سا قاعدہ ہے یہ؟ بولیں آپ لوگ، میم لام زیر مل، لام زبر لا، ملا، با زبر با، ملا با، نون دو زیر نن، ملا بنن۔ ٹھیک ہے، تو یہ بولیں کون سا قاعدہ ہے؟ جی ہاں، یہ والا، جی یہ والا قاعدے کا نام بولیں آپ لوگ، یا اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ بھی آپ بتا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، اس صفحے کو آج جو کلاس ہے تختی نمبر 24 ادغام، اس صفحے کو آپ اچھے سے پڑھیں اور ہر قاعدے کو آپ بول کر پڑھیں، رواں پڑھیں، ہجے پڑھیں ساتھ میں، اور قاعدوں کے نام بھی بولتے جائیں، حرکات تشدید جس کو ہم ملا کر سختی کے ساتھ پڑھیں گے، تنوین کے بعد حرف ملعون میں کا را آ رہا، اس کو ہم بلا غننے کے ساتھ پڑھیں گے، تشدید کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، حرکت ہے جلدی پڑھیں گے، حرف مدہ ہے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش آ رہا تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، لام پر کھڑا زبر ہے کھینچ کر پڑھیں گے، اور ہا حرکت، اس طریقے سے آپ ہے نا ہر الفاظ کے قاعدوں کو آپ نے بولنا ہے، بول کر پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اگر سمجھیں آپ کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی قاعدہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو انشاءاللہ میں اس کلاسز کے بعد، یہ 3-4 اسباق ہے، اس کے ختم ہونے کے بعد میں قاعدوں کے ساتھ پورا قاعدہ بھی میں پڑھوں گی، جب وہاں پر آپ چکر لے سکتے ہیں۔ آپ اپنے یقین کے ساتھ پڑھیں اور کوشش کریں کہ سمجھنے کی کوشش کریں، جو بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا وہاں پر انڈر لائن کر کے رکھیں، جب میں آپ کو بتاؤں گی بولوں گی تو آپ اس کو سمجھ سکتے، یا آپ کامنٹس میں بھی آپ مجھ سے سوال کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ مگر آج آپ دیکھیں، آج آپ کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اس کو اچھے سے پڑھیں آپ لوگ، میں یہی بولتا ہوں کہ اس کو آپ 2-3 مرتبہ پڑھیں، قاعدوں کے ساتھ بھی پڑھیں، رواں اور ہجے بھی پڑھیں۔ یہ جو کتاب ہے نورانی قاعدہ،
بہت اچھی کتاب ہے. یقین مانیں آپ اس قاعدے کو اگر اچھے سے پڑھ لیں گے تو قرآن آپ خود بھی دیکھیں گے کہ آپ کو اچھے سے پڑھنے آئے گا. ان لوگوں کے لیے بولوں جو پہلی بار پڑھ رہے ہیں, جنہوں نے پہلے کبھی بھی قاعدہ نہیں پڑھا, قرآن مجید بھی نہیں پڑھا, ان لوگوں کے لیے بھی بول رہے ہیں آپ ایک بار اس کتاب کو اچھے سے پڑھ لیں. آپ دیکھیں کہ آپ خود ہی قرآن مجید اچھے سے پڑھیں گے. ایک دن میں شاید ایک رکوع, پاؤ پارا, ایک پارا بھی پڑھ سکتے. جو میرے پاس اسٹوڈنٹ ہے میں صرف ان کو نورانی قاعدہ پڑھاتی ہوں, قرآن میں کبھی بھی سبق نہیں دیتی میں, کیونکہ نورانی قاعدہ میں اس طریقے سے پڑھاتی ہوں کہ وہ بچے جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ خود ہی قرآن مجید پڑھتے ہیں, پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے پارے میں وہ لوگ ایک رکوع, دو رکوع اس طریقے سے پڑھتے ہیں, یا 3 رکوع بھی پڑھ لیتے ہیں کافی سارے بچے, اور دوسرے پارے سے 4 رکوع بھی پڑھ لیتے ہیں, یا تیسرے چوتھے پارے سے پاؤ پارا بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جن کی عمر جو پڑھ سکتے, وہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ کم پڑھتے ہیں, ذرا بڑے بچے ہیں 12 سال 15 سال وہ پاؤ پارا بھی پڑھ لیتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کو اس طریقے سے اس کو اچھے سے پڑھنا ہے قاعدے کو. یہ گرامر ہے, گرامر کو آپ کو اچھے سے سمجھنا ہے, اچھے سے پڑھنا ہے. جب آپ اس سبق پر ہیں یا اس سبق پر ہیں تو آپ پیچھے سے ضرور پڑھیں, ایک مرتبہ پیچھے سے روزانہ ہو سکے تو یا ہفتے میں 2 مرتبہ ضرور پڑھیں. الف سے لے کر یا تک اس کو پہلے ضرور پڑھیں. یہ الفاظ, یہ جو ہے شکلیں جو ہیں اس کو بھی پڑھیں, یہ یہاں سے یہاں تک, اور یہ شکلیں یہ پڑھ کے آپ جو ہے سو حرکات سے شروع کریں. ٹھیک ہے, پورا قاعدہ پڑھیں ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ. جن کے پاس ٹائم ہے وہ 2 مرتبہ پڑھیں, جن کے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ کام کرنے والے لوگ ہیں جیسا کہ جاب کرنے والے ہیں, ان کے لیے 1 مرتبہ ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے نا. تو میری کوشش یہی ہے کہ آپ لوگ ہیں نا قاعدے کو اچھے سے پڑھیں اور قرآن آپ خود سے پڑھنا شروع کریں. انشاءاللہ میں یہ قاعدہ مکمل ہونے کے بعد میں 1 مرتبہ قاعدہ پڑھوں گی گرامر کے ساتھ, یعنی بولتے ہوئے, اور دوسری رواں ہجے بھی پڑھوں گی پورا قاعدہ ایک دن. اس کے بعد ہم قرآن مجید پڑھیں گے, جس میں پہلے ہی دن سے ہم ایک اگر 1370 کی قرآن مجید ہے تو ہم اس کو ایک جو ہوتا ہے 1 ورق جو اس طریقے سے ہم پڑھیں گے. پہلے آپ پڑھیں گے اس کے بعد میں پڑھوں گی تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور پڑھنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے, جس طریقے سے میں اردو کے کلاسز میں کرتی ہوں اس طریقے سے میں قرآن مجید میں آپ کو پڑھاؤں گی. اور اگر 1570 کی قرآن مجید ہے تو وہ اس کے لیے روزانہ 1 صفحہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. تو آپ مجھے ضرور کامنٹس میں جواب دیں کہ آپ کون سی قرآن مجید میں پڑھنا پسند کریں گے. مطلب قرآن مجید تو سبھی اچھی ہوتی ہے, مگر جو ناظرہ پڑھتے ہیں ان کے لیے 1370 کی ہوتی ہے. تو اگر آپ 1370 میں پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ضرور بتائیں. میرے پاس جو ہے 1570 کی ہے. تو ٹھیک ہے, تو ضرور جواب دیں کس میں پڑھنا چاہ رہے ہیں اور کون سی قرآن مجید میں آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آج کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.